لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین و سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء و شہدائے کربلا اور ماتم داران شہدائے خاندان عصمت و طہارت علیہم السلام، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کے زیر اہتمام منعقدہ عشرہ مجالس کی آج 8 محرم الحرام کو اس 8ویں مجلس میں آیہ وافی ہدایہ کو عنوان بنا کر اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں، اور میرا موضوع جو مسلسل پہلی محرم سے جاری ہے وہ ہے فلسفہ منصب رسالت و امامت اور ان الہی منصبوں کے لیے ضرورت و اہمیت عصمت و شہادت۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس ذکر کی برکت اور اس کے تصدق کے میں اور اس کے وسیلے سے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے خداوند عالم سے ہم دعا کر رہے ہیں، جن حالات سے امریکہ اور بالخصوص کیلیفورنیا، سین ہوزے، سین فرانسسکو، فریمونٹ کا علاقہ، بے ایریا، جن آفات ارضی سے دوچار ہیں اور مبتلا ہیں، اور اللہ کے بندے انسان اور مومنین و مومنات جو خوف و ہراس و دہشت میں ہیں، آگ لگی ہوئی ہے جیسا کہ مجھے خبروں سے اور مخلصین سے براہ راست بھی معلوم ہوا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سید الشہداء اور شہدائے کربلا اور ان کی شہادتوں اور ان کی مظلومانہ شہادتوں کے وسیلے سے ان کے تصدق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا،
جلد از جلد اس آگ کو تو بجھا، کیونکہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تو آتش کدہ نمرود کو ابراہیم کے لیے گلزار میں بدل دے۔ پروردگارا، تمام انسانوں کو اور مومنین و مومنات کو سین حوضے کے اور جہاں کہیں بھی اس آفت میں مبتلا ہیں، پروردگارا ہر بلائے ارضی و سماوی سے، خاص طور سے اس آگ سے محفوظ رکھ، ان کے گھروں کو، ان کے نفوس کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے گھر والوں، خاندان والوں کو، تمام مساجد کو، امام بارگاہوں کو، تمام عزاخانوں کو پروردگارا محفوظ رکھ، اور کسی کو کسی بھی طرح کا جانی و مالی نقصان نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اور آپ بھی اہل بیت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں اور میری دعا پر آمین کہیں۔ ناظرین محترم، آپ کے اذہان عالیہ کو مختلف تقاریر میں مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہوئے اور منصب رسالت اور امامت اور اصطفاء کی جو منزل ہے اس کو قرآن کی آیات سے ثابت کرتے ہوئے ایک اہم موڑ پر لے آیا، اور اب میری تقاریر کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب اختتامی مراحل کے قریب ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے چن لیا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے، چوز کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اپنے منصبوں کے لیے۔ کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ یہ بعض کی ذریت ہیں، بعض سے ہیں، اور علی العالمین انہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ میں نے شروع ہی میں اور مختلف تقاریر میں ان مطالب کی تکرار کی ہے اور ان کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے کہ استفاء دو معنوں میں ہے۔ پہلا استفاء ہے فضیلت کے معنوں میں، جو منزل اسلام و تسلیم یعنی مطیع و منقاد مطلق، ایبسولوٹ اوبیڈنٹ جو بندہ منزل تسلیم و سپردگی میں آتا ہے وہ صاحب عصمت ہوتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہوتی ہے علی العالمین۔ وہ ان معنوں میں اللہ کا چوزن بندہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب عصمت ہوتا ہے، یعنی اتنا معتبر ہوتا ہے کہ اب اللہ کی منہیات اور اللہ کی نافرمانی کا وہ ارادہ بھی نہیں کرتا ہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ جو ہے اس اہلیت کو، اس اعتبار کو دیکھ کر اسے اہل منصب بناتا ہے، صاحب منصب بناتا ہے۔ یہ دوسرے معنوں میں استفاء ہے، جو استفاء اس آیت میں جسے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر نبی مصطفیٰ ہے دونوں معنوں میں، صاحب عصمت بھی ہے اور صاحب منصب بھی ہے۔ ایسے ہی ہر رسول دونوں معنوں مصطفیٰ ہے، عصمت بھی ہے اور اس کے پاس رسالت بھی ہے۔ ایسے ہی ہر امام جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، یعنی صاحب عصمت مطلقہ بھی ہے اور صاحب منصب امامت بھی ہے۔ میں نے مختلف تقاریر میں عرض کیا کہ اللہ کے جو صاحب منصب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے شرط اساسی ہے کہ وہ معصوم ہوں، یعنی عصمت بھی شرط منصب ہے اور ولایت شرط منصب ہے، کیونکہ یہ عصمت اور ولایت جو ہے یہ منصب باطنی، یہ خفی ہیں۔ یہ انسان کے وجود میں ایک ملکہ ہوتا ہے عصمت، اور اللہ جو ہے اسے تصرف اور اختیار اپنی اذن میں، اپنی قدرت سے، اپنی نمائندگی میں دیتا ہے، وہ صاحب ولایت ہوتا ہے۔ مگر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہر رسول اور نبی اور ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ صاحب عصمت بھی ہو، صاحب ولایت بھی ہو، مگر لازم نہیں ہے کہ ہر معصوم اور ہر ولی خدا یعنی صاحب عصمت اور صاحب ولایت یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو، یعنی یہ منصب ظاہری ہے، جلی ہیں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر محترم بندہ جو ہے وہ اللہ کا صاحب منصب ظاہری بھی ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء کی فہرست کم سے کم 1,24,000 انبیاء ہیں، اس میں کتنے ایسے بھی انبیاء ہیں، نبی ہیں کہ جو نبی ہیں مگر نبی
نفسی ہیں، یعنی اپنے نفس پہ مأمور ہیں، انہیں حکم تبلیغ نہیں ہے، یعنی ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کا اظہار کریں، چنانچہ یہ نبی نفسی کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی نہ جان سکا کہ یہ اللہ کی طرف سے منصب نبوت لیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بھی نبی ہیں، روایات میں آپ کو مل جائے گا، مگر وہ نبوت اور وہ رسالت کے جس میں اظہار کیا گیا ہے اور جن انبیاء کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور پھر ائمہ، یہ منصب ظاہری یہ جلی ہے ان کا، اور اس کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ شرط ہے عصمت بھی ولایت بھی، لیکن ہم کو قرآن کی آیات میں ایک منصب اور نظر آیا ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ مسلسل موضوع میں کر رہا ہوں کہ ان مناصب کے لیے، نبوت اور رسالت اور امامت کے لیے اہمیت و ضرورت عصمت و شہادت، یعنی عصمت کی طرح شہادت بھی ایک لازم اور ضروری منصب ہے ہر نبی، ہر رسول اور ہر امام کے لیے، یعنی جو بھی منصب ظاہری لے کر آیا ہے نبوت اور رسالت اور امامت کا، اس کے لیے شرط اساسی ہے کہ وہ شہید بھی ہو، اپنی امت کے اوپر شہید ہو، جس امت کا نگراں بن کے آیا ہے، جس پہ تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے، جس پہ مبعوث کیا ہے خداوند عالم نے اس امت کی ہدایت کے لیے، اس صاحب منصب نبوت و رسالت اور امامت کو صاحب منصب شہادت بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ شہادت لغوی اور قرآنی اصطلاح میں یہ اس معنوں میں ہے کہ شہادت کہتے ہیں گواہی، یعنی دیکھ کر گواہی دینا، حضور علمی ہونا، یعنی ایسا مشاہدہ کہ جس کو دیکھ کے گواہی دے سکے، وٹنس بن سکے، وہی سرپرستی اور نگرانی اپنی امتوں کے اوپر۔ اور یہ انہی معنوں میں ہے کہ جس میں اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے کے اوپر شہید ہے، جیسے وہ ہر شے پہ علیم ہے، جیسے وہ ہر شے پہ قدیر ہے، ویسے ہی وہ ہر شے پہ شہید بھی ہے۔ اور اب کیونکہ اللہ اپنی طرف سے منصب دے رہا ہے، لہٰذا اس منصب نبوت و رسالت اور امامت کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں جو اس کو ضرورت پڑیں گی اپنے منصب کی ذمہ داریاں نبھانے میں، وہ سب بھی اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہیں۔ تو منصب شہادت بھی ہر نبی اور ہر رسول اور ہر امام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اعمال کا بندوں کے نگراں بنایا ہے۔ یعنی منصب الہی کے لیے جیسے عصمت و ولایت شرط ہے، جیسے علم شرط ہے، علم بھی شرط ہے اسی میں۔ یہ موٹے موٹے صفات ہیں جو صاحب منصب کو پاس ہونے چاہیے اور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ علم کے بغیر نہ عصمت ہو سکتی ہے کسی میں، نہ علم کے بغیر ولایت ہو سکتی ہے، نہ علم کے بغیر شہادت کی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی سارے صفات جو نبی رسول اور امام کے اندر ہیں، جو ضروریات، جو ریکوائرمنٹس ہیں جو اس میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے منصب سے عہدہ برا ہو سکے اور اپنی منصبی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے، ان تمام صفات کا جو مرکزی صفت ہے وہ صفت علم ہے۔ جہاں علم ہوگا وہیں ولایت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں عصمت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں شہادت ہوگی۔ یہ سارے حقائق قرآن میں ہیں۔ مجھے اشارہ کرنا اس لیے ضروری ہے، کم وقت ہوتا ہے، مگر میری عادت ہے کہ میں جب تک آیات قرآنی سے ذہنوں کو مطمئن نہ کر دوں اپنی حیثیت بھر، تب تک کہ مجھے خود لگتا ہے کہ میں اپنے منصب سے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوا۔ چنانچہ علم کی اہمیت آپ دیکھ لیں۔ خلافت کے لیے علم ضروری، خلافت الہیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ چندے کی خلافت نہیں، لوگوں کی جاہلوں والی جو لفظ ہی بدنام کر دیا، حتیٰ کہ خلافت مخالفت کے معنوں میں استعمال ہو گیا۔ بعض رسول اللہ جو ایسی باتیں ہوئیں تو آج جو ہے وہ جہال عوام الناس کیا کہتے ہیں، وہ ہماری خلافت کر رہے ہیں، یعنی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، نہیں چاہتا اس پہلو پہ لانا، مگر ہمارے یہاں تو ناؤ کو بھی خلیفہ کہہ دیتے ہیں لوگ، لا حول ولا قوت۔ یہ معیار گرایا ہے اس میں خلافت کا۔ خلافت کے ظاہری منصب جتنے ہیں
ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کے باطن میں علم نہ ہو. اور علم ہی عصمت کو بھی لاتا ہے، علم ہی جو ہے وہ ولایت بھی دلاتا ہے، علم ہی جو ہے وہ شہادت کی منزل پر بھی فائز کرتا ہے. یعنی علم اساسی صفت ہے اور علم عین ذات پروردگار ہے. علم، حیات، قدرت. جہاں علم ہوگا اور حیات ہوگی وہاں آٹومیٹیکلی قدرت ہوگی. اسی لیے تینوں عین ذات ہیں اللہ کی. اور علم ہی وہ ہے کہ جو ان منصبوں کو دلاتا ہے. آپ دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ حضرت آدم کے بارے میں جب ہوا تو فرشتوں نے جب جواب دیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ایسوں کو بنائے گا اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ زمین پر کہ جو فساد کریں، خونریزی کریں، لڑا حالے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح، تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے بزرگانہ لہجے میں ایک بہت مختصر سا جواب دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے معصوم اور سیدھے سادے بھولے بھالے فرشتوں، تم کو نہیں علم ہے جو مجھے معلوم ہے. جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. تمہیں کیا خبر کہ میرا حسن انتخاب نظر کون ہے، کن کو بنانے والا ہوں، وہ کیسے ہیں. انہوں نے کہا تھا فساد و خونریزی کریں گے، کیا ایسوں کو بنائے گا. معصوم فرشتے تھے، حکم سجدہ ہوا کر لیا، قلب ملکوتیت میں خلش رہ گئی. اللہ نے امتحان کرا دیا فرشتوں کا اور اس کا ذکر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، پھر ملائکہ پہ انہیں پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی وہی کہ تم مستحق خلافت ہو، میرے منصب کے مستحق ہو ان سے زیادہ، تو ان اسماء کا خبر دو ہمیں، یہ کون ہیں اسماء، کیا ہیں، کن کے ہیں. تو فرشتوں نے تو جواب یہی دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارہ پاک اور پاکیزہ ہے تیری ذات کسی طرح کے شک اور شبہ سے. ہمیں تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا علم تو نے ہمیں دے دیا ہے، جتنا پڑھا دیا بہت ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. فقال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر آدم سے کہا کہ ان فرشتوں کو یہ اسماء بتاؤ، کیا ہیں، کون ہیں، تفصیل بتاؤ، اس مسمى ملاؤ، کس کے نام ہے. فلما انبأہم، تو جب آدم نے انہیں خبر دے دی، ان اسماء کی بتا دی، خبر دے دی، بتا دیے تفصیل، تب اللہ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہم غیب سماوات والارض کے عالم ہیں، اور جو تم کہہ رہے ہو، سنا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو، ہم سب جانتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ علم کو بنیاد بنایا ہے اللہ نے آدم کے لیے منصب خلافت کی دلیل اور استدلال کے طور پر، اور شہید اور وٹنس کے طور پر، اور اللہ نے اس کے ثبوت کے طور پر علم آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. یعنی یہ کہ خلافت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو. علم ہی خلافت پروردگار دلاتا ہے، نمائندگی پروردگار دلاتا ہے، علم ہی ولایت دلاتا ہے. فقط میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ الگ الگ سب انڈیپینڈنٹ ٹاپکس ہیں، یہ مستقل موضوعات ہیں، لیکن کیونکہ میں شہادت پہ بول رہا ہوں اور میں نے عرض کیا کہ علم کے بغیر نہ خلافت ہے، نہ علم کے بغیر ولایت ہے، نہ علم کے بغیر عصمت ہے، نہ علم کے بغیر شہادت. علم کے بغیر ولایت بھی نہیں ہے. یعنی جو نبوت، رسالت، امامت تینوں منصب کے لیے شرط اساسی بنیاد ہے، اندر ولایت ہی اس کا اساس ہے، بیس ہے. ولایت ہوگی تو نبوت، رسالت، امامت ملے گی. لازم نہیں ہے کہ ہر ولی کو یہ منصب ملے، مگر جو نبی اور رسول امام ہوگا اس کے پاس ولایت ہونی چاہیے، اور یہ ولایت بھی علم سے ملتی ہے. چنانچہ دیکھیں یہ ولایت تصرف جو کائنات میں اللہ کی مخلوقات پہ حق تصرف، اسے استعمال کرنا جسے عام بشر نہ استعمال کر سکیں ویسے استعمال کرنا. وہ دیکھیے حضرت آصف بن برخیہ وزیر سلیمان کے بارے میں کیا آ رہا ہے. جب وہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے لانے کے لیے، یمن ملک سبا سے لانے کے لیے جب حضرت سلیمان نے کہا تو قال عفریت من الجن، ایک عفریت نے کہا، ایک بڑے سے جن نے کہا، قوی نے، کہ انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک.
حضرت سلیمان سے کہا کہ ہم آپ کے دربار سے اٹھنے برخاست کرنے سے پہلے ہم اسے لے آئیں گے، یعنی چند ساعتوں میں۔ فوراً قرآن کہتا ہے قال من عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فوراً وہ بولا کہ جس کے پاس علم کتاب میں، یعنی کتاب میں سے، علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، ایک پارٹ کتاب کے علم کا جس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ حضرت عاصم بن برقیہ قرآن میں موجود ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ نے علم من الکتاب کا حوالہ نام تک نہیں لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قدرت جو میلوں، ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں لا سکتا ہے، وہ کس بنیاد پہ لا سکتا ہے؟ کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہو، وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے فلسطین تک لے آئے، حضرت سلیمان کے دربار تک لے آئے۔ اب اگر کسی کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو اس کی ولایت کیسی ہوگی؟ مگر علم ہی ہے اساسی شرط ولایت کے لیے۔ اسی لیے عاصم ابن برقیہ کی جو منزل علم اور منزل ولایت ہے، وہ علم من الکتاب، ذرا سی کتاب کے علم کی وجہ سے اتنی ولایت ہے، اتنا اختیار ہے، اتنا اقتدار، اتنی قدرت ہے۔ اور اب اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہیے کہ ہماری رسالت کی شہادت کے لیے، دیکھیے شہادت کی منزل آ رہی ہے، ہماری رسالت کی شہادت کے لیے ایک کافی ہے اللہ، اور ایک کافی ہے وہ شخص کے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ وہاں علم من الکتاب ہے عاصم ابن برقیہ، تو یہ ولایت و تصرف ملا۔ یہاں علی ابن ابی طالب کے پاس پوری کتاب کا علم الکتاب عندہ ان کے پاس ہے۔ تو اب اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی ہیں کہ علم ہی ولایت اور قدرت بھی دلاتا ہے، اور علم ہی منصب شہادت بھی دلاتا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ علم کتاب یہی قدرت و ولایت بھی، یہی سر و راز ولایت و قدرت ہے، اور یہی راز منصب شہادت ہے۔ علم کے بغیر نہ، ہم نے عرض کیا کہ نہ ولایت ملتی ہے، نہ علم کے بغیر منصب شہادت ملتا ہے، نہ علم کے بغیر منصب عصمت ملتا ہے، نہ علم کے بغیر استحقاق خلافت ہوتا ہے، اور عصمت میں بھی یہی علم ہے۔ اس لیے کہ تمام گناہوں سے اور نیگیٹیوٹی سے جب ہی بچے گا جب اسے ساری نیگیٹیوٹیز کا اور سارے نیگیٹیو ایٹریبیوٹس کا اور سارے گناہوں کا، یعنی مکمل جب ہر چیز کا علم ہوگا تبھی تو بچے گا۔ اس لیے کہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو بچے گا کیا؟ اسی لیے جس کا جتنا علم ہے وہ اسی منزل کا معصوم ہے۔ انبیاء کا اسم، انبیاء اللہ کی طرف سے عالم ہیں، یعنی نبوت، رسالت اور امامت کے لیے ایک شرط ہے کہ علم لدنی کا حامل ہو، اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم ہو، یہ والا نہ ہو کہ جہاں پر یقینی نہ ہو کہ ہماری اپروچ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہماری تحقیق صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ علم خالص ہو اللہ کی طرف سے، علم لدنی جسے کہا جاتا ہے، اکتسابی نہیں۔ اس دنیا میں استاد و شاگرد و کتاب و یہ اور وہ پڑھ لکھ کے پتہ نہیں کہ حقیقت تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، ازمپشن ہیں، ہائپوتھیسس ہیں۔ لگ رہا ہے کہ علم حاصل ہو گیا اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ہی غلط چل رہے تھے، جسے جہالت کی راہ پہ چل رہے تھے، ہم سمجھتے علم پہ چل رہے ہیں۔ یہ نہیں علم، بلکہ علم لدنی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تبھی معصوم ہوگا، کیونکہ اختیار سے بچنا ہے نا، تمام منفیات سے، تمام منہیات سے، تمام نیگیٹیوٹیز سے بچنا ہے تو علم ہوگا تبھی تو بچے گا۔ اسی لیے نبیوں میں نے عرض کیا مراتب ہیں، علم کے مراتب ہیں، اسی لیے عصمتوں کے مراتب ہیں، اسی لیے ولایت کے مراتب ہیں، اور اسی علم کے ویریشن کی وجہ سے شہادت کے بھی مراتب ہیں۔
میں ساری باتیں جلدی جلدی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذہن مربوط ہو جائے. تو علم ہی اساسی شرط ہے. جہاں علم ہوگا وہیں عصمت ہوگی. جس لیول کا علم ہوگا اتنا ہی وہ گناہوں سے بچ پائے گا. اسی لیے جہاں مکمل علم نہیں ہے وہاں عصمت تو ہے مگر ترک اولا بھی ہے. مگر جہاں علم میں کہیں سے نقص نہیں ہے وہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. بات میں بات نکل رہی ہے. حضرت آدم عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں کہ ملائکہ کے اوپر اللہ نے پیش کر دیا استحقاق خلافت کی دلیل میں کہ دیکھو لاؤ جواب. اس لیے آدم خلیفہ ہے. اللہ نے بتایا کہ وہ عالم ہے اور تم سے بڑا عالم ہے. مگر علم آدم کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ علم الآدم اسماء, یعنی اس تمام کائنات کی اشیاء اور مخلوقات کے اسماء, اسم کا علم دے دیا ہے. یعنی اشیاء اور اسم, یعنی اسم اور مسمى, یعنی عالم خارج میں جو چیزیں فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, جو موجود ہیں, ان کی شکل ظاہری جس کو پہچان لیں آدم اور یہ جان لیں کہ اس چیز کا یہ نام ہے, اس شے کا یہ نام ہے, اس مخلوق کا یہ نام ہے, اس ایگزسٹنس کا یہ نام ہے. توجہ, یعنی اسماء کا علم ہے مگر ہر شے کی ظاہری شکل کے علم کے علاوہ ان کے پاس ہر شے کی باطنی حقیقت, اندر کی حقیقت یعنی ملکوت اشیاء کا, اس کی باطنی حقیقت کا علم نہیں ہے. اور یہ اسماء کا علم اتنا بلند ہے کہ مستحق خلافت پروردگار ہو گئے اور ملائکہ کے مسجود ہو گئے اور ملائکہ پہ افضل قرار پائے اور ملائکہ کے سامنے علم ان کا اللہ نے ثابت کیا. یہ اسماء کا علم آ جائے تو ملائکہ کا مسجود بن جائے اور ملائکہ سے افضل بن جائے. یہ حضرت آدم, یہ سورہ بقرہ میں موجود ہیں اللہ کی طرف سے آیتیں اور قانون. جو اسماء کا عالم ہے وہ اتنا بلند ہے کہ پہلا نبی بن گیا, مسجود ملائکہ بن گیا. مگر جب یہ آگے بڑھتی ہے منزل تو حقائق اشیاء کا علم نہیں ہے. حضرت آدم کو کل کی آیت میں اشارہ کر دیا, بڑا اچھا ہوا کہ میں آج بے اختیار اسی سے جا کے کنیکٹ ہو گیا. وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت نہیں دہراؤں گا ورنہ وقت آپ کا زیادہ صرف ہوگا. حضرت ابراہیم کو ملکوت اشیاء یعنی باطنی حقیقت, اب آدم اسماء کے عالم ہیں اور ابراہیم کو منزل یقین پہ لانے کے لیے ہر شے کی اندر کی حقیقت کو اللہ دکھا رہا ہے. یہ منزل ابراہیم ہے کیونکہ منصب امامت جب ملتا ہے جب حقائق اشیاء کا علم ہو, شے اشیاء مخلوقات کے باطن کا علم ہو جائے, مشاہدہ آنکھوں سے کرے, حقیقت جان لے اس کے اندر کی شکل ظاہری نہیں, تب وہ کیا بنتا ہے؟ تب وہ امام کی منزل پہ یہ ابراہیم کے لیے ہے. مگر فرق ہے ابراہیم کی للناس امامہ, لوگوں کی امامت میں, اور ساری کائنات کی امامت ہے کون سی؟ جو پیغمبر کی نیابت ہے, وہ ذریت ابراہیم جس میں امام مانگا ہے. وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک جگہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں. وہ انبیاء ہیں کہ جو محدود مکان اور محدود زمان, محدود اسپیس اور محدود ٹائم کے لیے لمیٹڈ ہیں ان کی رسالتیں اور امامتیں. مگر جب یہ نبوت اور رسالت منزل خاتمیت یعنی آخری منزل پہ آئی, خاتم الانبیاء, تو یہ کسی ایک زمین کے ٹکڑے اور کسی ایک زمانے کے رسول نہیں ہے اور نذیر و بشیر نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا رسالت محمد کے حدود بتا رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ سارے عالمین للعالمین, جہاں جہاں کا اللہ رب ہے, رب العالمین, وہاں کے لیے محمد رسول ہے عالمین کے لیے. اور اسی لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنایا, ہم نے آپ کو بھیجا الی الناس کافہ, تمام انسانوں کے لیے اور عالمین کے لیے. تو اب آپ نے دیکھا کہ حقائق اشیاء کا علم جب امامت کی منزل ابراہیم کی آئی تو حقائق اشیاء دکھائے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور جب یہ رسول جو کائنات کا نذیر و بشیر و رسول ہے, یہ معلم ہے, یہ آخری رسول, جب اس کی نیابت ہوگی تو اس کی
نیابت میں جو خلیفہ ہوگا بلا فصل و جو امام ہوگا وہ جو ہے وہ عالمین کا امام ہوگا. تو جب عالمین کا امام ہوگا تو ابراہیم والا علم و یقین نہیں ہوگا, بلکہ علم و یقین اس منزل پر ہوگا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر یہ مادی حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ منصب جب تک علم نہ ہو نہ ولایت ملتی ہے. علم جو ہے وہ شرط ولایت کے لیے بھی ہے, علم ہی شرط عصمت کے لیے بھی ہے, علم ہی شرط جو ہے وہ شہادت کے لیے بھی ہے. علم کے بغیر کوئی منصب نہیں ملتا ہے. چنانچہ ہر نبی, ہر رسول, ہر امام جو ہے وہ اپنے زمانے کا شہید ہے. جن کی رسالتیں انبیاء کی محدود ہیں وہ محدود زمانے کے لیے, محدود زمین کے لیے شہید ہیں, یعنی اپنی امت کے گواہ و نگراں ہیں, ذمہ دار ہیں. اللہ سوال کرے گا کہ تم کیا کھڑے دیکھ رہے تھے, امت کیا کر رہی تھی, شرک کر رہی تھی, کفر کر رہی تھی, گناہ کر رہی تھی. اللہ ان سے سوال بھی کرے گا. اور جب وہ جھٹلا رہے ہوں گے تو وہ نبی سے اللہ کہے گا کہ یہ تم بتاؤ, یہ مکر رہے ہیں, یہ کہہ رہے پیغام نہیں پہنچا ہم تک, ہمیں نہیں معلوم تو نے کیا کہا. تو وہ نبی گواہی دے گا اپنی امتوں کے خلاف ان کی حرکتوں کی. ہر نبی شہید ہے اور اپنے زمانے کے انسانوں کا شہید ہے. جس پر نبی بن کے آیا اپنی امت کا شہید ہے. جب تک ان کے درمیان ہے تب تک شہید ہے. میں ایک آیت پڑھ دوں تو آپ کا ذہن میں, یعنی یہ شہادت کا مرتبہ نبیوں کا اور پھر خاتم الانبیاء اور ائمہ کی شہادت کا اسٹیٹس اور منزل معلوم ہے کہ جس کی جتنی منزل علم ہوگی وہ اتنا ہی بڑا, اسی حساب سے معصوم ہوگا, اسی حساب سے اس کے پاس ولایت ہوگی اور اسی لیول کی اس کی شہادت ہوگی. چنانچہ حضرت عیسیٰ سے کیا فرما رہا ہے اللہ, قیامت کا منظر یاد دلا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ قیامت میں حضرت عیسیٰ سے, ان کی امت پہ ناراض ہو کر حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانا معاذ اللہ شرک کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن یاد کرو جب قیامت میں اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تم کو, تمہاری ماں کو اللہ کے پیرالل دو الہ, دو معبود مانے؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے, آیت آگے بڑھی, اے پروردگارا, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا خود مجھے ہی علم نہیں ہے. یعنی میرا یہ سٹیٹس ہے, مجھے خود اس کا علم نہیں ہے کہ میں تیرے پیرالل, میں اور میری ماں الہ ہے. میں بغیر علم کے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کہا بھی ہے تو میں جو تیرے دل میں ہے, تیرے نفس میں ہے, میں نہیں جانتا, مگر تو میرے نفس میں جو ہے وہ جانتا ہے. تو جانتا ہی ہے اگر میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. پھر آگے کہتے ہیں اپنے کو بری کرنے کے لیے اپنا ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ کنتو علیہم شہیدن ما دمت فیہم. اے پروردگارا, میرے بعد انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا, نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں ان پر شہید تھا, نگراں تھا, ان کے اعمال کا گواہ بس اس وقت تھا جب تک میں ان کے بیچ میں تھا. فلما توفیتنی فکنت انت الرقیب علیہم. جب تو نے مجھے وفات دے دی, یعنی مجھے بلا لیا اپنے پاس, تو اب تو براہ راست رقیب تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اس وقت تک ذمہ دار ہیں, شہید ہیں. جو تو نے ہمیں بنایا ہے ان کے درمیان ہے. جب تک ہمارے درمیان تھے ہم نے ان سے نہیں کہا تھا اور نہ انہوں نے ہماری پرستش کی تھی. یہ دیکھا آپ نے, ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کا شہید ہوتا ہے تاکہ اللہ میدان محشر میں اس کی گواہیاں لے, اسے گواہ بنائے. دامن وقت کی گنجائش ختم ہو رہی ہے. فقط میں ایک آیت کی طرف, دو آیتوں کی طرف اشارہ کر کے بڑھ جاؤں گا اور کل اسی کو کنٹینیو کروں گا. اب یہ شہادتیں نبیوں کی جو آگے بڑھیں, اب آخری نبی تک آئی شہادت. دو آیتیں ہیں, خاتم الانبیاء, سرکار رسالت, سید ولد آدم, سرخیل مرسلاں, سید المرسلین. اللہ کہہ رہا ہے ایک آیت, کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا.
اے رسول وہ قیامت کے دن یاد کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک شہید بلائیں گے، ہر امت کا نبی اس کا شہید ہوگا جو میں نے دعویٰ کیا. یہ آیت بتا رہی ہے کیف اذا جئنا من کل امت، ہر امت سے جب ہم لائیں گے قیامت میں بے شہید، ایک ایک شہید ہر امت کا جو اس کا براہ راست نبی ہوگا، رسول ہوگا، نگراں ہوگا، لائیں گے اس کو شہید، سب کو شہداء کو جمع کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے ان تمام امتوں کے جو شہید ہوں گے، شہداء، انبیاء، ان شہیدوں پر شہید، شہید علی الشہداء آپ کو بنائیں گے، یعنی گواہوں پر گواہ، شہداء پر شہید آپ کو بنائیں گے، انبیاء پر شہید آپ کو بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں شہید ہے، اپنی امت کا علم نہیں ہے تو شہادت کیسے دے گا؟ پس پردہ دیوار بھی ہو چاہے، نبی شہید ہے، نبی شہید ہے. تو یہ وہ کون سا علم ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ علم حضوری، کہ شہادت کے لیے وہ علم کہ کوئی حجاب نہ رہ جائے، اور ہر نبی اپنے زمانے کا شہید ہے. مگر سردار انبیاء کو نبیوں پر شہید بنایا. ایک تو یہ ہوا انبیاء، یعنی رسول اللہ سے پہلے سارے انبیاء، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آدم تک، سب اپنی اپنی امتوں کے شہید ہیں. ان شہیدوں پر شہید، شہید علی الشہداء، سردار انبیاء. ایک آیت اور بتا رہی ہے پیغمبر کے بعد کے شہداء. میں نے عرض کیا نا، وہ نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے صفت شہادت ہے، وہ شہید ہونا چاہیے. پیغمبر خود بھی شہید ہیں اپنے زمانے کے، اور پچھلی امتوں کے نبیوں پر شہید ہیں. اب پیغمبر کے بعد پھر آیا ایک سلسلہ شہداء کا. اگلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جیسے پچھلی امتوں کے نبیوں رسولوں کو ان پر شہید بنایا، اب اللہ اس امت کو، قرآن کی امت کو، امت مرحومہ، ختم الانبیاء کی امت کو مخاطب کر رہا ہے. اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے تم کو، شہداء علی الناس، لوگوں پہ شہید. یہ کون لوگ ہیں جن کو شہید بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تم کو درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا، جن کا ایک سرا ہم سے جڑا ہوا ہے، علم ادھر سے لیتے ہیں، قدرت ادھر سے لیتے ہیں، ولایت اور قوت شہادت وسط بیچ کی امت بنایا، اور ایک سرا اپنی امت سے جڑا ہے. کیوں امت وسط بنایا ہے؟ یہ دونوں طرف سے، دونوں چینل سے جڑے ہوئے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہید بنو، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر تم گواہ بنو، شہید بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر شہید بنے. یہ رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد امت میں کچھ مخصوص ایک گروہ ہے کہ جو شہداء ہیں امت محمد کے. اور ساری امت شہید اس لیے نہیں ہو سکتی کہ امت ہی پہ تو شہید بنانا ہے، تو ساری امت اگر شہید ہے تو پھر کس پہ شہید بنے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت رسول اللہ میں رسول اللہ کے بعد سے صبح آج تک، اور آج سے صبح قیامت تک ایک سلسلہ ہے، ایک مخصوص چوزن، ایک گروہ ہے، ایک مصطفیٰ اللہ کے بندے ہونے چاہیے کہ جن کو اللہ جو ہے وہ علم دے، ولایت دے، عصمت دے، قدرت دے، انہی کو امامت دی ہے اللہ نے. تو وہ مخصوص گروہ ہے شہداء کا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کی امت پر اپنے اپنے زمانے میں شہید ہے. یعنی پہلے شہید رسول اللہ کی امت پر، رسول اللہ کے بعد پہلے شہید پہلا امام علی ہے، دوسرا شہید دوسرا امام حسن ہے، تیسرا شہید تیسرا امام حسین ہے، یہاں تک کہ سلسلہ آخری امام تک گیا ہے. وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، اور وہ ولی اللہ ہے، اور وہ شہید علی
الخلق ہے، یہ ہے منصب امامت، یہ خلافت، حکومت، یہ زکوٰۃ لے لینا، پولیس چوکی قائم کر دینا، یہ جنگیں لڑنا، یہ منصب خلافت و منصب امامت نہیں ہے. یہ تو اس کے ضروری لازمی امور ہیں کہ بندگان خدا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے حکومت ضروری ہے. نفاذ قانون شریعت، اللہ کے دین کے قانون کا نفاذ جو ہے بغیر قدرت اور حکومت کے نہیں ہوتا نا. اس لیے یہ حکومت جو ہے مادی، یہ ضروری ہے کہ جو رہبر ہو، جو امام ہو، اس کو وہ حکومت بھی کرے تاکہ قیام عدل کرے، مگر اس کا اصلی جاب جو ہے وہ اس کے لیول کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم خدا کا مظہر ہے، وہ معصوم مطلق ہے، وہ ولی مطلق ہونا چاہیے امام کو، اور وہ شہید ہوتا ہے امت کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد رسول اللہ خلافت رسول اللہ کا حقدار وہی ہے کہ جو شہید علی الخلق ہو، جو امام ہو، جو معصوم ہو، سو صاحب ولایت ہو، صاحب اقتدار ہو. بس عزیزو بات کو ختم کیا. مگر یہ حکومت ظاہری، یہ اس کے شؤون میں سے ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اس کے لیے شرف نہیں ہے یہ خلافت ظاہری و حکومت. یہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اسے کیسے کیسے جاہل امت کے لوگ، کیسے کیسے ذلیل لوگوں کے درمیان میں آ کے فیصلے کرنے پڑیں. ان کی ہدایت، یہی تو ان کا کمال ہے کہ کہاں نور خدا اور کہاں یہ جہال کہ جن کو قدر بھی نہیں ہے کہ یہ کس معیار کے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مگر وہ اپنی قدرت اور ولایت سے تسلط نہیں کرتے ہیں، چھینتے نہیں ہیں حکومت. کہہ دیتے ہیں کہ اس کا بھی حقدار میں ہوں، مگر وہ اپنی قدرت و ولایت کو استعمال کر حکومت پہ قبضہ نہیں کرتے. نہ مولا کائنات نے کیا، نہ امام حسن نے کیا، نہ امام حسین نے کیا. یہ ذمہ داریاں ہیں امام وقت کی کہ جس کا مکمل احساس ہر امام کو ہوتا ہے، اور اس کے تمام اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس اپنے عہدے اور منصب اور اپنی ذمہ داریوں، اپنے جاب کو مکمل سمجھتا بھی ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے. ہاں، یہی سبب ہے کہ مولا کائنات نے جنگیں خود سے اپنی بیعت کے لیے نہیں لڑی ہیں، یعنی 25 سال خاموش رہے مگر تلوار نہیں اٹھائی ہے. جب ان کی خود سے بیعت کر کی گئی، آ کر لوگوں نے اپنے اختیار سے ان کو تسلیم کیا ہے، وہ پہلا امام مانے یا چوتھا خلیفہ، مگر جب خود سے آئے ہیں تب انکار کرنے کے بعد اتمام حجت ہو گئی کہ اب اللہ سوال کرے گا کہ لوگ ہدایت مانگ رہے، آپ کے در پہ آ گئے تھے، آپ نے کیوں قبول نہ کیا. نہج البلاغہ میں فرمایا ہے مولا نے کہ اگر وجود ناصر نہ ہوتا، اس پہ اتمام حجت نہ ہوتا تو میں اس خلافت کے ناقے کی لگام کو اس کے کوہان پہ ڈال کے کسی اور در پہ ہنکا دیتا کہ جس کو ہوکا ہو جا کے حکومت کرے، خلافت کرے. مگر لوگ ہم سے دہائیاں مانگ رہے ہیں، ہم سے دہائیاں دے دے کے اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہدایت کیجئے، تو خود سے قبضہ حکومت پہ نہیں کیا ہے اور نہ امام حسن نے کیا ہے. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا اظہار ہوگا بے نیازی کا کہ امام حسن نے وہ صلح و خون بچانے کے لیے امت کا کہا گیا ہے حکومت ظاہری کے حریص تم ہو، ہم نہیں ہیں. اگر لوگوں کا خون بہنے سے بچے تب تو ہم حاضر ہیں، اور اگر نہیں کوئی چاہتا ہے تو ہم جو ہے وہ فساد امت میں نہیں برپا کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے مزاجوں میں فرق تھا، تو 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، 50 ہجری میں امام حسن، چلو 10 سال امام حسن کے مزاج میں جنگ نہیں تھی اور ان میں صلح و جوئی تھی، اس لیے حسین ظاہر ہے کہ چھوٹے بھائی تھے اور امام وقت ظاہری امام حسن ہے، لہٰذا پیچھے پیچھے خاموش رہے. مگر جب 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی اور 60 ہجری میں بیعت یزید مانگی گئی، اس 10 سال میں تو امام حسن نہیں تھے. اب اس 10 سال میں حسین کے اگر مزاج میں جنگ ہوتی، ضد ہوتی، تلوار اٹھانا ہوتا، تو 10 سال میں کون حسین کو روکے تھا؟ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم امام ہیں، قدرت و ولایت ہونے کے بعد بھی جب تک کہ ہمارے اوپر آ کے کوئی اٹیک نہیں کرتا ہے، ہمارے حق کو پامال نہیں کرتا ہے، ہم کو اگر کوئی طاغوت کی بیعت پہ مجبور نہیں کرتا ہے، تو ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے حسین انکار بیعت کر کے نکل لیے ہیں. ہاں عزادارو، بس آج اس قوت بازو حسین کا ذکر کرنا ہے کہ جو امامت
کے علاوہ سارے صفات میں کربلا میں نمائندہ مطلق تھا مولا کائنات کا۔ وہ کون ہے؟ وہ سپہ سالار لشکر حسینی، وہ عباس ابن علی، وہ کہ جس کو امیر المومنین نے اللہ سے مانگا تھا، وہ کہ جسے امیر المومنین نے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ کہ جس کی تمنا علی نے کی تھی۔ علی نے کس طرح عباس کو مانگا تھا اور کس طرح سے اہتمام کیا تھا کہ کربلا میں میری نمائندگی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کسی مجلس میں کہ ہر پنجتن پاک، اہل کساب، خمسہ نجبہ، فاتحین مباہلہ میں ہر ایک کو فکر تھی کہ میری نمائندگی بھی کربلا میں ہو جائے۔ حسین رسول اللہ کی جگہ پہ کھڑے ہیں، قاسم ابن حسن جو ہے وہ حسن کی نمائندگی کر رہے ہیں، ارے ثانیہ زہرا اپنی ماں کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور عباس مولا کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اہتمام، دیکھیے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کہا بھیا عقیل مجھے کوئی ایسا بہادر شجاعان عرب کا کوئی خاندان بتائیے کہ جن کی کوئی ایسی خاتون کہ جس کو مردوں نے پیدا کیا ہو، بہادروں نے پیدا کیا ہو، شجاعوں نے پیدا کیا ہو، اور اس خاتون سے میں شادی کروں، نکاح کروں تو ایک بہادر اور شجاع، ایک شیر ایسا بچہ بیٹا پیدا ہو کہ جو میری نمائندگی میں کربلا میں نصرت دین و اسلام اور حسین کی نصرت کرے، اس پہ قربان ہو جائے۔ علی کیا حضرت عالم انصاب عرب تھے، ہم نے مانا بڑے ذہین تھے، انصاب عرب نسلوں شجروں کے عالم تھے، مگر کیا علی سے بڑے عالم تھے؟ ومن عندہ علم الکتاب، یعنی بعد رسول اللہ پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے علی بھلا ان کو علم نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ جو مشورہ، یہ رائے، جو فرمائش کی، یہ کس لیے کی؟ شاید عقیل کے دل میں تڑپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ کربلا میں آپ بھی اپنی نمائندگی کا انتظام کر لیں۔ اور بزرگوں نے کہا شاید مسلم ابن عقیل اسی مشورے کا نتیجہ ہے کہ عقیل کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی۔ بہرحال اب یہ فاطمہ کلابیہ جن سے نکاح کیا ہے، بنی کلاب سے ہیں، فاطمہ بنت حزام، کہ جن کو لقب مولا کائنات نے ام البنین کا، یعنی بیٹوں کی ماں، لڑکوں کی ماں، بچوں کی ماں، جن کو لقب دیا تھا، یہ شریف ترین خاندان بنی کلاب سے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ فاطمہ ہے، ام البنین مشہور ہو گیا تھا۔ فاطمہ کلابیہ، آپ کو فاطمہ بنت حزام کلابیہ کہا جاتا ہے۔ لو شہزادے یہ جب آئی ہیں، گھر میں آئی ہیں، تو طریقہ یہ انداز آنے کا تھا، روایات کہتی ہیں کہ در دولت علی میں بیت عصمت و طہارت میں جب داخل ہوئی ہیں تو شہزادوں اور شہزادیوں کے پاؤں پکڑ کے کہا، حسین، زینب، ام کلثوم، حسن اور حسین کے، اے شہزادوں اور شہزادیوں، میں آپ کی ماں سیدہ کی جگہ پہ نہیں آئی ہوں، بلکہ میں کنیز آئی ہوں۔ ارے جس کا جس کی حالہ ظرفی اور جس کا یہ جذبہ ہو، یہ انداز، یہ خلوص ہو، جب اس کی آغوش میں کوئی بیٹا آیا ہوگا تو اس نے کیا کہلوایا ہوگا؟ اسی لیے عباس نے کبھی بھی حسین و حسن کو بھائی نہیں کہا، بلکہ آقا کہا۔ یہ ذخیرہ ہے امیر المومنین کا، اور یہ گھٹی میں پلایا، یہ شیر میں پلایا ام البنین نے کہ تو فدیہ حسین ہے۔ صفین میں مولا کائنات نے عباس کا امتحان لے لیا، فنون حرب و ضرب سکھائے، راتوں کو نقاب ڈال کے باغ کی حفاظت کے لیے معین کر کے 3 دن حملے کر کے سند لے لی۔ علی آ رہے تھے نقاب ڈال کے، صفین میں نقاب ڈال کے جو بھیجا ہے، 12 سال کی عمر ہے، مگر 17 سال کا لوگ سمجھ رہے تھے، اور ایک ٹکڑی تو لشکر معاویہ کی کہہ رہی تھی کہ علی آ گئے ہیں نقاب ڈال کے، مگر جب حملہ کیا ہے علی کی طرح اور واپس آئے اور نقاب ہٹائی گئی ہے چہرے سے، دیکھا کہ قمر بنی ہاشم عباس ہیں، ایسا حسین و جمیل قوی و ہیکل، اللہ اکبر۔ ارے جس خاندان میں حسن و حسین کے جیسے حسن شبیہ ہے رسول اللہ، فخر یوسف رسول اللہ کے حسن کی شبیہ امام حسن، جناب زہرا سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا رسول اللہ سے، اس کے بعد امام حسن حسین کی موجودگی میں جس جوان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، یعنی بنی ہاشم کا چاند، وہ علی کا شیر ہے۔ لو علی کا ذخیرہ، علی کی تمنائیں کربلا میں پوری ہونے جا رہی ہیں۔ ہاں 2 محرم کو وارد کربلا
فرات کے کنارے خیمے لگائے، عباس نے اپنے ہاتھوں سے تنابیں باندھی۔ 4 محرم کو جب 4000 سپاہیوں کے ساتھ شمر ابن ذی الجوشن بھی آیا اور عمر ابن سعد بھی آ گیا، اور وہاں پر تکرار ہوئی کہ خیمے ہٹاؤ فرات کے کنارے سے۔ عباس بپھر گئے، کہا نہیں ہٹاؤں گا، خون کی ندیاں بہیں گی۔ حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا، جلدی جلدی زینب کے پاس آئے، کہا اے بہن تیرا شیر بپھر گیا ہے فرات، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو جائے اور تاریخ میں لکھا جائے کہ پانی کے اوپر جنگ ہو گئی۔ زینب یہ مرحلہ تم حل کراؤ، اب تک ہم عباس کو روکتے ہوئے آئے ہیں۔ مدینے میں بھی جب میری آواز بلند ہوئی تھی دارالامارہ میں ولید کے پاس، تو اس وقت بھی عباس آگے آگے آ گئے تھے جوانان بنی ہاشم کے سردار بن کے، مگر ہم نے تلوار پہ قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھیا یہاں نہیں۔ مکے میں بڑا سخت امتحان تھا، ہم نے وہاں بھی عباس کو روک لیا تھا۔ اے بہن اب یہ مرحلہ تم ہی حل کراؤ۔ زینب نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے شیر کو منع لے جاؤں گی۔ بلوا بھیجا، جیسے ہی سنا کہ ثانی زہرا زینب نے بلایا ہے، زانو ٹیک کے خدمت میں آئے، شہزادی حکم۔ کچھ نہ کہا زینب نے، کہا حسین کے چہرہ دیکھ رہے ہو، اپنے بھیا کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ جیسے ہی دیکھا چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئے کہ بھائی بہن کی کیا مرضی ہے۔ کہا جو حکم ہو۔ کتنا بڑا امتحان تھا، جن ہاتھوں سے تنابیں باندھی تھیں عباس نے، انہی ہاتھوں سے عباس کھول رہے ہیں، ضبط و شجاعت کا امتحان دے رہے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ عباس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر تھے، عباس کا کمال یہ ہے کہ علی کی شجاعت کا وارث ہونے کے بعد بھی اپنی مرضی کو مرضی مولا میں ضم کر دیا ہے، کہ بغیر مرضی حسین کے عباس نے کوئی اقدام نہ کیا۔ یعنی چشم و ابرو کے اشارے پہ حسین کے جو حرکت کر رہا ہے، زنجیر اطاعت حسین پہنے ہوئے ہے۔ لو خیمے ہٹا دیے گئے۔ ارے تھوڑا سا پانی جو ذخیرہ 4 محرم کو کیا گیا تھا، اب اس کے بعد فرات سے پانی نہ آ سکا، کیونکہ یزید کی فوجیں، ابن زیاد کی فوجیں، عمر ابن سعد کی فوجیں، شمر اپنی فوجوں کو لیے ہوئے فرات پر سب پانی روکے ہوئے ہیں۔ یہ 4 محرم کو پانی جو ذخیرہ کیا گیا تھا، یہ چلتے چلتے 7 محرم کو ختم ہو گیا۔ 7 محرم کو بندش آب نہیں ہوئی ہے، وہ تو 4 کو ہو چکی۔ جو پانی تھا وہ بھی 7 کو ختم، یعنی 7 محرم کو گزرتے گزرتے خیام حسینی میں قحط آب ہو گیا۔ یہ عباس کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ اسی لیے روایات کہتی ہیں 7 محرم کو ایک بار جب بچے بہت پیاسے ہوئے تو عباس کو حسین نے بھیجا اور چند مشکیزیں پانی لائے۔ وہ بھی کتنے ساعت چلے ہوں گے، کتنے گھنٹے چلا ہوگا وہ پانی۔ ہاں عزادارو لو 7 محرم بھی گزر گئی۔ اسی لیے 7 محرم کو جو پانی لے کے آئے ہیں، آپ کو سقا کہا گیا ہے، آپ کو صاحب اللواء بھی کہا گیا ہے، کیونکہ لشکر حسین کے جو علم بردار، وہ لواء بڑے والے پرچم کو کہتے ہیں، بہت وزنی علم جسے ہر ایک اٹھا بھی نہیں سکتا، وہ عباس کے ہاتھ میں تھا۔ میمنے اور میسرے کے علم تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک زہیر کے ہاتھ میں تھا، ایک حبیب کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں عزادارو، یہاں تک کہ شب عاشور نمودار ہو گئی۔ ادھر اصحاب کے خیمے میں اصحاب جو ہیں وہ عبادت مصلی پہ کر رہے ہیں، ادھر عباس جوانان بنی ہاشم، جس میں ابھی سجاد بھی ہیں، ابھی سجاد علیل نہیں ہے، یہ تو صبح عاشور آتے آتے مشیت بیمار ڈالے گی تاکہ آدم آل محمد نسل امامت کی بقا کا راز وہ تو بچ جائے۔ ابھی عابد بھی چچا کے ساتھ خیموں کے پیچھے تلایا پھر رہے ہیں، کہ روایت کہتی ہے ایک بار زہیر ابن قین نے اکیلے میں پا کر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا ابا الفضل، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، آپ سے تخلیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار کنارے آئے، کہا کہو زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا دست ادب جوڑ کے جسارت کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کے بھائی چچا سے عقیل سے مشورہ لیا تھا اور ایک بہادر خاندان سے شادی کی تھی، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کو آپ کے بابا نے کس دن کے لیے پیدا کیا تھا، کس دن
کے لیے ذخیرہ کیا تھا. بس اتنا یاد دلانا چاہ رہا تھوں کہ شاید وہ مرحلہ آ گیا. یہ سن کے ایک بار حضرت عباس کا پورا جسم لرزنے لگا جوش ضبط شجاعت میں, اور ایک بار انگڑائی لی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہ رکابوں کے تسمے ٹوٹے اور راہوار گھوڑے کا زمین سے لگنے لگا, اور ایک جملہ کہا اتشجعنی مثل هذا اليوم یا زہیر, اے زہیر کہ آج کے جیسے دن بھی جوش شجاعت دلانے کی ضرورت ہے. ارے بس صبح ہونے دو اور اجازت مل جائے, اذن مولا مل جائے تو ہم بتائیں گے. بس عزاداروں مجھے تفصیل سے مصائب نہیں پڑھنے ہیں. آج حسین کے علم بردار علی کی تمنا, ارے ام البنین کا وہ لال کے جس کو پالا ہی تھا, اور 3 اور عباس کے بھائی ام البنین کے بیٹے, یہ سب میدان کربلا میں ہیں. عباس لشکر کے علم بردار ہیں. ارے جب تک انصار اور حسین کے مددگاروں کا جو بنی ہاشم سے نہیں تھے وہ شہید ہو کے گرتے رہے, حسین لاشیں اٹھاتے رہے, عباس دیکھتے رہے. ہر شہید کے لاشے پہ خود حسین پہنچ جاتے تھے اور خود اکیلے اٹھا کے جنازہ, کسی کی مدد نہیں. عباس دیکھ رہے ہیں امتحان کی گھڑیاں اور مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ اس وقت عباس کا بڑا شدید امتحان ہو گیا کہ جب عباس کے سامنے جوانان بنی ہاشم کے جنازے کٹ کے آنے لگے. ارے کوئی بھانجا ہے, کوئی بھتیجا ہے, سارے جوانان بنی ہاشم وہ فنون حرب و ضرب میں عباس کے شاگرد ہیں, سب کے استاد ہیں, کسی کے چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے بڑے بھائی ہیں. ایک جنازہ آ رہا ہے, حسین جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں. تاریخ کہتی بروایتیں بس اکبر رہ گئے اور خیمے میں اصغر جھولے میں ہے, اور سجاد بستر بیماری پہ لیٹے ہیں کہ ایک بار عباس نے کہا مولا اب مجھے اجازت دیں, اب ضبط شجاعت نہیں کرتے بن رہا ہے. اے میرے آقا اور مولا, مجھے کربلا کس دن کے لیے لائے تھے؟ میرے بابا نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میری ماں نے مجھے شیر پلا کے کیا وصیتیں کی تھیں, کیا لوریاں دی تھیں؟ اب ہم سے برداشت نہیں ہے. تو حسین نے ایک جملہ کہا, اے میرے شیر, اے میرے بھائی, ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. علم بردار لشکر شہید ہوتا ہے تو پھر لشکر منتشر ہو جاتا ہے. بس یہ جملہ دل پہ چوٹ لگی. لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں؟ سب تو راہی جنت ہوئے. آقا اب اجازت دے دیں. حسین جانتے تھے کہ اگر اجازت عباس کو دے دی کھل کے تو تاریخ کربلا بدل جائے گی. حسین نہیں چاہتے تھے تلوار کی فتح, مظلومیت اور تشنگی کی اور بظاہر ضعف و ناتوانی کی فتح. حسین قوت پہ چاہتے تھے, حکومت پہ فتح, مظلومیت کی ظلم پہ فتح, ارے آتش کی فرات پہ فتح چاہتے تھے. اسی لیے کہا ہاں عباس جانا مگر بچوں کے لیے ارے ذرا سا پانی لے آؤ, اس لیے کہ تم سقا ہو, تمہاری بھتیجی سکینہ اور بچے اور بہنیں پیاسے ہیں. عباس آئے در خیمہ پر, سکینہ سے مشک مانگی, رہوار سے اترے نہیں. زینب نے آواز سنی, در خیمہ پہ آئی, کہا میرے شیر ذرا رہوار سے اتر کے اندر آ جا. جیسے ہی عباس آئے کہا کوفے کا واقعہ ہے, بام خانہ پہ بابا کے ساتھ بیٹھے تھے, ہوا کا جھونکا آیا, ردا ہٹی, بابا میرے بازوؤں کو چومنے لگے. میں نے کہا بابا اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کی شفقت تو ہر وقت ہے مگر اس کا خاص سبب کیا ہے؟ کہا یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں رسیاں بازوؤں میں باندھ کے تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا, دربار میں مجرموں کی طرح کھڑی ہوگی. سن کے لرز گئی, مگر عجب سے خیال آتے تھے جس کے 18 برابر کے بھائی, جس کا شیر کا جیسا تیرا جیسا ارے بھائی ہو, کسی کی مجال ہے وہ ایسی اس کی بہن کے ساتھ یہ جسارت کرے. لیکن یقین آ گیا, بابا نے جو کہا تھا اب اس کا وقت آ گیا. بیٹا بھیا خدا حافظ. لو مشق لے کر آئے, حسین سے اجازت مانگی, تلوار حسین نے لے لی, ٹوٹا ہوا نیزہ مشق کی حفاظت کے لیے عباس نے لے لیا. اب گئے, ارے ترائی پر ہزاروں کی فوجیں حملہ شیرانہ کر کے سب کو فرار پہ مجبور کیا. اترے گہرائی میں ترائی میں فرات کی, مشق سکینہ کو بھر کے اب اوپر آنا چاہ رہے ہیں. بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئیں. نیچے سے اوپر آنا کتنا مشکل ہوتا ہے, مگر اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے عباس نے بس اتنا ہی حملے کیے کہ جتنی ضرورت تھی کہ مشق کو پہنچا دیں. خیمے کا رخ ہے, نہ جنگ کرنے کی ابھی اجازت ہے, نہ تلوار ہاتھ میں ہے. ذمہ داری ہے کہ بچوں تک یہ پانی پہنچ جائے. بس کہہ رہے ہیں
میرے رہوار ارے جلدی سے اس مشق کو خیمے تک پہنچا دے. سکینہ باہر کھڑی بچوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہے. لو ایک بازو کٹا داہنا, علم جھکا مگر پھر سنبھل گیا. عباس نے کہا واللہ ان قطعتم یمینی لاحمین جاہدا عن دینی, قسم اللہ کہ تم نے میرا داہنا بازو کاٹ دیا مگر میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا, نصرت حسین کرتا رہوں گا, جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہوں گا. علم کو سنبھال لیا. پھر ذرا سا آگے بڑھے, بایاں بازو کٹ گیا. کہا تم نے میرے بائیں بازو کو بھی کاٹ دیا مگر میں اس مشق کو پہنچا کے رہوں گا. اب کس طرح سے زانوؤں سے گھوڑے کو مہمیز کر رہے ہیں, مشق سکینہ کو دہن میں دبائیں جیسے شیر کوئی شکار اپنے دہن میں لیے ہو. علم کو شانے اور گردن کے سہارے سے سنبھالے ہوئے ہیں. کس طرح سے جلدی جلدی خیمے کا رخ کیے ہیں کہ اب تک کہ عباس رکے نہیں, بازو کٹ چکے, خون بہ رہا ہے مگر عباس چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک تیر ہرملا کے چند تیر ہے جو کربلا میں بڑا ظلم ڈھایا ہے. یہ ایک تیر یہ بھی ہے کہ جو مشق سکینہ پہ لگا. لو پانی بہ گیا. پانی کیا بہا, عباس کی تمناؤں کا خون بہ گیا. یہ کہہ کے گھوڑے کو ارے گھما دیا کہ اب خیمے جا کے کیا کروں گا. ہاں عزادارو, اسی سے حکیم ابن طفیل نے ایک گرز گراں سر پہ مارا. تیورا کے زمین کی طرف آئے, ہاتھ کٹ چکے تھے. ارے سل اور چہرے کے بال, ام البنی کا لال, علی کا شیر, حسین کا بھائی, زینب کی ڈھارس. زمین پہ آئے, آواز دی یا مولا ہو ادرکنی. حسین جلدی سے کھڑے ہوئے مگر کمر رک گئی. ہاتھ رکھ کے کہا الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی. اب میری بھیا میری کمر ٹوٹ گئی, روح حیات نکل گئی. ارے راہ چارہ مسدود ہو گئی, اب کوئی مددگار نہ رہ گیا. ہاں پہنچے, ابھی جان باقی ہے, وصیتیں ہو گئیں. آنکھوں کا خون صاف کیا, دیدار حسین کیا. پھر کہا مولا میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا خیمے میں. کس لیے منع کر رہے تھے؟ ایک تو سکینہ اور بچوں سے شرمندگی کے پانی نہ لا سکا, اور اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی زادیاں دیکھیں گی تو کتنا زیادہ ان کے دل ٹوٹیں گے, مایوس ہو جائیں گی. میرے جیسے شیر کا, میرے جیسے محافظ کا جنازہ دیکھ کے کہیں نروس نہ ہو جائیں. ہاں حسین جنازہ تو نہ لا سکے کیونکہ منع کر دیا. علم کو خون میں رنگ کے لے کے جنازے کی طرح چلے. در خیمہ پہ سکینہ دیکھا, علم تو آیا, علم بردار بدل گیا. ہائے چچا پانی نہیں چاہیے. خیمے میں حسین نے علم نصب کر کے خاک پہ بیٹھ گئے. آؤ میرے علمدار کا مجھے پرسا دو. بس بھائی نے مرثیہ پڑھا تھا, کمر ٹوٹ گئی. اب بہن نے بھی مرثیہ پڑھا, کہا اے میرے بھیا, اے میرے شیر, جو آنکھیں تیری ہیبت میں جاگتی تھیں وہ اب سکون سے سوئیں گی, اور جو آنکھیں تیرے سہارے تیری ڈھارس میں ارے سکون سے سوتی تھیں وہ خوف و ہراس و وحشت میں جاگا کریں گی. اے میرے لال, اے میرے شیر, تو نے حق ادا کر دیا وفاداری کا. اہل حرم میں علمدار حسین کا ماتم ہوا. وا عباسا وا عباسا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. يا حسين يا حسين.